یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا. اللہ نے پیغمبروں سے عہد کب لیا؟ عالم ارواح میں. عالم ارواح میں تمام نبیوں سے عہد لیا کہ جب تمہارے درمیان میرا آخری نبی آئے، میرا رسول آئے، تو تم ان پر ضرور بھی ضرور ایمان لانا اور ضرور ان کی مدد کرنا. اب مجھے بتائیے اللہ کو معلوم تو تھا یا نہیں کہ نبی کو آخر میں بھیجے گا؟ تو اللہ نے یہ کیوں کہا کہ تمہارے درمیان، تم نبیوں کے درمیان میرا نبی آئے تو ان پر ایمان لانا؟ اللہ کو معلوم تھا، ان لوگوں نے. ارے میرے بھائی، اللہ ہی بھیجنے والا نا نبیوں کو، اور ہمارے رسول کو اللہ نے آخر میں بھیجا، یہ بھی اللہ ہی بھیجنے والا. لیکن اللہ یہ فرماتا ہے اے موسیٰ اے عیسیٰ، تمام نبیوں سے فرماتا ہے کہ تمہارے درمیان اگر میرا نبی آئے تو تم ان کی مدد کرنا، ان پر ایمان لانا. مجھے یہ بتائیے اللہ نے یہ کہہ کے غلط کر دیا کیا؟ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بول رہا ہے اے موسیٰ اے عیسیٰ، میرا رسول آئے گا تو تم نبیوں سے، نبیوں کا ذکر، تمام نبیوں کا ذکر. کیا بول رہا ہوں؟ آپ نے ابھی کہا کہ اللہ تعالیٰ مثال اے موسیٰ اے عیسیٰ اے ابراہیم اے آدم، مثال کے پیغمبر لوگ اے نبیوں کی جماعت، تمہارے درمیان میرا نبی میرا رسول آ جائے تو تم ضرور ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا. ہمارے نبی ان کے زمانے میں تو آئے نہیں، ٹھیک ہے، بعد میں آئے، اللہ ہی نے بعد میں بھیجا. تو اللہ جب جانتا ہے کہ وہ بعد میں بھیجے گا تو اللہ نے کیوں نبی سے فرمایا کہ تمہارے درمیان ہے تو ان کی مدد کرنا، ان پر ایمان لانا. ایک بات یہ ہوئی، پوری کرنے دو مجھے. پھر دوسرا اللہ فرماتا ہے اے نبی یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا. تو نبیوں سے عہد لیتے وقت ہمارے نبی موجود تھے، تبھی تو فرمایا کہ یاد کرو ہم نے جب دوسرے نبیوں سے عہد لیا، جب تمہارے درمیان یہ نبی آئے تو ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا. پھر آگے فرمایا، اور آگے اس کا ترجمہ پڑھو. ہاں نہیں، اس کو ترجمہ پورا کرنے دو ہمیں. فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا، کیا تم نے اقرار کیا، کیا تم نے قبول کیا اس بات کو؟ اللہ نبیوں سے پوچھ رہا ہے. اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا. کیا یہ ذمہ داری لیتے ہو؟ ارے اللہ کیوں ذمہ داری دیتا ہے جب اللہ کو معلوم ہے بعد میں بھیجے گا؟ تو ابھی سے کیوں ذمہ داری دیتا ہے؟ آگے پڑھو. اور سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا. سب نے عرض کی کہ ہم نے اقرار کیا، سب نے قبول سب اقرار کیا. ہاں، اس کے بعد فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ. نبی سچے ہوتے یا جھوٹے ہوتے ہیں؟ سچے ہوتے. تو سچے ہوتے تو جب انہوں نے قبول کیا تو پھر اللہ نے کیوں کہا کہ تم ایک دوسرے سے گواہ ہو جاؤ؟ نبی تو پھر نہیں سکتے وعدے سے، پھر بھی اللہ اور کنفرم کرا رہا ہے کہ نہیں گواہ ہو جاؤ. اور آگے پڑھو. اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اللہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ تم تو گواہ ہو جاؤ، میں بھی گواہ ہوں. ارے نبی پھر نہیں سکتے، پھر بھی گواہ بناتا ہے اللہ، پھر کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. ارے اللہ کیوں گواہ بنتا ہے جب اللہ کو معلوم ہے کہ نبی کو آخر میں بھیجے گا؟ کیا پتا چلا میرے نبی کی شان کو معمولی مت سمجھو، عالم ارواح میں بھی نبی کی تعریف ہو رہی ہے. ہو گیا کہ میرے کو اس کی وہ آپ بولے نا، میں بتانا چاہتا ہوں. اب مجھے آپ سے اس سے یہ سوال ہے، آپ صرف یوسف علیہ السلام کا قصے والی آیت پیش کرتے ہو، میں نے 2 آیتیں پیش کر دی، اس کے جواب میں مجھے کوئی آیت دے دو کہ نبی وہ بھی نہیں جانتے تھے. ابھی آپ لوگ نے سنا سنے نا، آپ نے کہا اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ اور ابراہیم، میں نے وہ مثال کے طور نبیوں کے نبی، آپ پوچھیں گے کون نبی؟ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ مثال کے طور دیکھیے یہاں مثال نہیں، یہاں یہ آپ بتا رہے یہاں ہیں نبیوں کا ذکر ہے نا. چلو میں اس موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو واپس لیتا ہوں نام کو. نبیوں کا ذکر ہے تو سب آگے، موسیٰ علیہ السلام بھی آگے. اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تو وہ بھی آگے. تو یعنی آپ یہاں اس آیت میں یہ فرمانا چاہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے عہد لیا ہے نا، اور عہد لینے سے پہلے عہد لیا تو نبی سے فرما رہا کہ اے نبی آپ یاد کرو. قرآن کب نازل ہوا؟ قرآن کب نازل ہوا؟ نبی کی دنیاوی زندگی میں، ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ یاد کرو، مطلب نبی اس وقت موجود تھے، اور یاد کرنے کے لیے نبی دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں سے کیسے ذکر فرما رہا ہے، کیسے وعدہ لے رہا ہے اور کیسے گواہ بنا رہا ہے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ تمام پیغمبروں سے عہد لیا. ہاں ہے نا، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا. ہاں وہی قرآن کہہ رہا ہے تمام پیغمبروں سے عہد لیا. جی. امت یعنی اولاد اولاد کا بھی ہے، دکھاؤ. میں بتاؤں ابھی، آپ اولاد آدم کا بھی ہے، وہ بھی دکھاتا ہوں. آیت میں دونوں باتیں نہیں، اس میں صرف نبیوں کا ہے نا، دوسری آیت میں تمام لوگوں کا ہے. اچھا دکھائیے. ٹھہریے میں یہ آیت پہلے کلیئر کروں پھر دوسری آیت. بالکل. آپ اس آیت میں فرما رہے کہ تمام پیغمبروں سے ہم نے عہد لیا، پیغمبروں سے کہ میرے پیغمبر آئیں گے. جی ہم نے تمام پیغمبروں سے عہد میرا لیا. کہنا یہاں یہ ہے، آپ بات کو سمجھنے کی کوشش وہی سمجھوں گا پھر میں پڑھوں گا. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں نبی کو تمام چیزیں معلوم تھی، یہ ہمارا عقیدہ.
تمہارا عقیدہ نبی کو پہلے معلوم نہیں تھی. وہ بات نہیں ہو رہی ہے. وہی ہو رہی ہے. آپ نے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کر کے یہی بتایا کہ نبی کو پہلے معلوم نہیں تھا, اللہ کے بتانے پر معلوم ہوا. ہم یہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ کے بتانے ہی پر سب معلوم تھا, اور یہ سب کے سب اللہ نے پہلے سے ہی بتا دیا ہے. یہ ہمارا آرگیومنٹ یہ ہے. اب بدلنا نہیں ٹاپک کو, سمجھے؟ نبی کو اللہ نے سب کچھ بتا دیا, پہلے سے معلوم ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. دو آیتیں پر یاد آتی ہیں. تو نبی کے علم میں تو سب کچھ ہے. اچھا, اب میں دوسری آیت آپ کو بتا دوں. یہ تو نبیوں کا ذکر ہوا میرے بھائی. اور سے پڑھیے, اور سے پڑھیں, اور آیتیں دکھائیں گے آپ کو. ہاں وہ نہیں دیں گے, نہیں دیں گے. اب دیکھتے رہیے انشاءاللہ. بزرگوں کا کرم ہے الحمدللہ. آپ لوگوں کی دعا ہے. حاجی صاحب وہ مجھے لیمبو کا پانی ذرا دوبارہ پلائیں گے. اور حافظ صاحب خیریت سے ماشاء اللہ. آپ نے ان کی مہک نبی کے پڑھ کے دل بہت مزہ آیا ماشاء اللہ. اب یہ آیت میں جو آپ بات بول رہے ہیں, موبائل سائلنٹ. میں یہ بول رہا ہوں, دوبارہ کہہ رہا ہوں, نبی کو سب کچھ اللہ نے بتا دیا. نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی یہ چیزیں نہیں جانتے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی سب چیز جانتے ہیں. آپ فرما رہے کہ عہد لیا کہ میرے پیغمبر آئیں گے. پیغمبروں کو بول رہے ہیں نا, پیغمبروں کو ہی بول رہا ہے نا. پیغمبروں نہیں, نبی کو اللہ بول رہا ہے کہ آپ یاد کرو میں نے پیغمبروں سے عہد لیا. کیا عہد لیا کہ میرے رسول آئیں گے. ہاں, تو آپ یاد کرو کا مطلب جب تھے ہی نہیں تو یاد کرنا کیسا. تو یعنی اب وہی نا, یہی تو میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بول رہے کیا کہ تمام پیغمبروں سے عہد لیا کہ موسیٰ سے عیسیٰ سے سب پیغمبر آگے کہ میرے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ان کی مدد کرنا ہے نا. آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں. یہ نہیں بتانا چاہتا. یہ جو واقعہ ہوا اے نبی اس کو آپ یاد کیجئے. تو یاد کرنے کے لیے نبی کا موجود رہنا ضروری تھا. تو بھائی نبی کا موجود آپ رہنا, کا ماننا یہ ہے کہ نبی موجود نہیں تھے. پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کب مدد کریں گے؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان رہیں گے تبھی مدد کریں گے نا. اللہ فرما رہا ہے. وہی تو میں کہاں ہے ان کے درمیان میں, کہاں اللہ کو غلط کہہ رہے ہو آپ. تو یہ آپ سوچیے, یہ امت, یہ آپ سوچیے میرے بھائی آپ کیوں میری کہ موسیٰ کے ٹائم محمد رسول اللہ آئے تھے, ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم محمد رسول اللہ آئے تھے. نہیں, تو اللہ تو فرما رہا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو تم ان کی مدد کرنا. ہاں تو اس کا مطلب یہ امتیوں کو بول رہا ہے کہ جب تمہارے پاس میرے رسول آئے نبی. آپ دیکھیے, آپ بولیے کہ موسیٰ اور ابراہیم یا اسحاق علیہ السلام کے ٹائم محمد الرسول اللہ آئے تھے. سمجھ رہے نہیں ہو آپ بول رہے ہیں. میں بول رہا ہوں. اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا, جب سے پیغمبر آپ امت کو کہاں سے لائے؟ پیغمبروں سے عہد لیا, پیغمبروں سے عہد لیا, یہی تو بول رہا ہوں میں. پیغمبروں سے عہد لیا تو اللہ فرما رہے اے نبی یاد کرو. تو آپ کہہ رہے کہ نبی موجود نہیں تھے, میں کہہ رہا ہوں موجود نہیں تھے تو اللہ نے یاد کرو کیوں فرمایا؟ تو سب پیغمبر موجود تھے نا. آپ نبی کو کیوں بول رہے ہیں؟ آپ کی بات لے نا. آپ بول رہے ہیں پیغمبر ایک موجود تھے, سب پیغمبر موجود تھے. اسی میں سب پیغمبر موجود تھے, ہمارے نبی بھی موجود تھے, تبھی اللہ نے فرمایا یاد کرو. یہ بات کہہ رہا ہوں, آپ مانتے نہیں کہ نبی موجود تو تھے. جب نبی موجود تھے تو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے پیغمبروں جب میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو تم ان کی مدد کرنا. یہ بول رہے ہیں نا آپ. تو نوح علیہ السلام کے ٹائم محمد رسول اللہ بھائی صاحب پہلے جو یہ بول رہے ہیں, آپ کہنا ہی چاہ رہے ہیں کہ ہر عالم میں ارواح کا کچھ بھی معلومات نہیں ہے. وہی تو میں نے کہا کہ کسی عالم کو سامنے لاؤ. دیکھیے عالم ارواح کی معنی ہی نہیں معلوم, عالم ارواح کا وہ زمانہ ہی نہیں معلوم. چلو ٹھیک ہے, وہی تو میں نے شروع میں کہا کہ ایک عالم سے جب ان سے بات جی حضرت یہ چاہیے ہمیں. چلو ٹھیک ہے, کہاں ذکر کیا نہیں, یہ بات دیکھیے آپ بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو یوسف کا قصہ سنا رہے ہیں, اس سے پہلے آپ کو خبر نہ تھی. اس کی تشریح میں یہ بتا رہا ہے, یہ آیت میں وہ آئی نہیں. ٹھیک ہے, سورہ نام لو 7واں پارہ. اصلاح کر لینے آئی, انشاءاللہ ان کی اصلاح ہوتی ہے. بیچ میں ڈسکس کون بھی کرنے کو دور جا رہے ہو, بیچ میں بولنے کو کون سا ہے یہ والا؟ اور 7واں پارہ لو, سورہ نام. ٹھیک ہے, یہ کون سی آیت ہے؟ اچھا یہاں کہیں اور اس تصویر اور نہیں ٹھیک ہے.
दो दलीलें दी कुरान से, एक भी दलील कुरान से रद्द नहीं है और कुरान के नस से साबित है। नस से कुरान से दो ना कि तुम्हारे तो कहाँ है वला रसूल वला या बिस्मिल्लाह फी किताबिन ये सातवें पारी नहीं है, सातवें पारे में किस तरफ है? ये आधे पारी के करीब में देखिए, नहीं, हाँ। आधा पारा जहाँ पे उठाता हाँ, नहीं, और इधर हाँ, इस तरफ ये वो लीजिए शब्द तो आगे चलेगा। इधर और इधर भी। वला रसूल वला या बिस्मिल्लाह फी किताबिन मुबीन। आधे पारे से थोड़ा आगे ये और इधर आपका सभी मौजूद है ना? अच्छा, आगे लीजिए, थोड़ा आगे पारे से। हाँ, ये हो गया, ठीक है। यहाँ से पढ़ो। और जो पत्ता गिरता है वो उसे जानता है, और कोई दाना नहीं जमीन के अंधेरियों में, और न कोई तर और न खुश जो एक रोशन किताब में लिखा न हो। अब पढ़िए आप इसको। सही पढ़े ना? आप जो है ना तफसीर तो नहीं देखते? नहीं। रोशन किताब में तो क्या मतलब हुआ? कुरान में हर खुश्क हर तर का जिक्र है, एवरी वेट एंड ड्राई का कुरान शरीफ में जिक्र है। दूसरी जगह पे है वला असगर मिन ज़ालिका वला अकबर इल्ला फी किताबिन मुबीन, हर छोटी बड़ी जिक्र का मौजूद है, ठीक है ना? कुरान में हर छोटी बड़ी जिक्र का इल्म मौजूद है। अब लीजिए सूरह रूम 21वां पारा। भी है और आगे, अरे 21वां पारा और आगे लीजिए, और बस और आगे 21वां पारा लीजिए, सूरह लुक़मान लीजिए, और रूम, और उसके बाद लुक़मान लीजिए, और आप ठीक, चलो ठीक। इसको तर्जुमा पढ़िए। और अगर जमीन में बोले वो नमाफी, और अगर जमीन में जितने पेड़ हैं सब कलमे हो जाएं, और समंदर इसकी सियाही हो, इसके पीछे 7 समंदर, और तो अल्लाह की बातें खत्म न होंगी। क्या मतलब हुआ कि जमीन में जितने दरख्त है, कितने दरख्त है पता है? करोड़ों दरख्त। सब दरख्तों को तुम कलम बना लो, ठीक है, और पूरे समंदर को सियाही। एक इतने ग्लास में, एक पेन में जिसमें हम 100-200 सफा लिखते हैं, पानी का 1 या 2 ड्रॉप होता है, तो इतने ड्रॉप में तो कई कलम बन जाएंगे, पूरे जग में सैकड़ों कलम बन जाएंगे, पूरी नदी में तो हजारों कलम बन जाएंगे, और पूरे समंदर में करोड़ों अरबों कलम बन जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया मजीद और 7 समंदर ले लो, इसके बाद भी कुरान की तफसीर करोगे तो कुरान की तफसीर नहीं खत्म नहीं होगी। क्या मतलब? कुरान में इतनी चीजें अल्लाह ने फरमा दी है, कुरान में इतनी चीजें हैं कि तमाम दरख्त को कलम बनाकर 7 समंदर, एक नहीं 7 और समंदर ले लो, इंक बना लो, फिर भी खत्म नहीं होगी। और ये वो कुरान है जिसमें हर छोटी बड़ी का जिक्र है, हर खुश्क व तर का जिक्र है। अब सूरह रहमान लो, 27 पारा। दोबारा बोलता हूँ, कुरान में हर छोटी बड़ी चीज का जिक्र है, हर वेट एंड ड्राई चीज का जिक्र है। इतना जिक्र है कि पूरी कुरान की तफसीर करने के लिए अगर दुनिया के तमाम दरख्त को पेन बना लो, समंदर को इंक बना लो, 7 समंदर और लेकर इंक बना लो, फिर भी कुरान का इल्म खत्म नहीं होगा। सूरह रहमान की पहली आयत पढ़ो, फर्रहमान अल्लमल कुरान, तर्जुमा पढ़ो। 7वें पारे में स्टार्ट में 7वें आधे के बाद कहाँ है ये? तो हाँ ठीक है, रहमान है सही, नहीं ज़ुख़रुफ़ है, इधर है 27वां पारा, और आगे हाँ बस तर्जुमा पढ़ो। हाँ, रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया। ठीक, बस इतना काफी। अल्लाह ने फरमाया ए नबी कुरान हमने आपको सिखाया। कुरान में हर चीज का जिक्र है, छोटी बड़ी चीज का जिक्र है। इतना जिक्र है कि तमाम समंदर को कलम, दरख्त को कलम बना लो, समंदर को इंक बना लो, तो भी खत्म नहीं होगा। क्या मतलब? नबी के इल्म को लिखने के लिए तमाम दरख्त को कलम बना लो, समंदर को सियाही बना लो, 7 समंदर और ले लो, नबी के इल्म को कंप्लीट नहीं कर सकते। एक बात ये हुई। अब लो सूरह क़यामा 29वें पारे में,
اب نبی کے آپ کو جو نا وہ ایک ایک چن چن کے آیتیں لیتے ہوں، یہ آیتیں کہاں جائے گی؟ سورہ قیامہ 29واں پارہ. اور لوگ سورہ نوح کے بعد. ہاں اور آگے مدثر کے بعد ٹھیک. اور آگے بعد ہے. ہاں اب آئیے. اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. لا تحرک ان علینا، اس کو پڑھو. بے شک بے شک اس کا محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہی تو ہے. جب ہم اسے پڑھ چکے اس وقت اسے پڑھے ہوئے کی اتباع کرو، پھر بے شک اس کی باریکیوں کا تم پر ظاہر فرمانا ہمارے ذمے ہی. قرآن کی باریکیوں کو ظاہر فرمانا اللہ فرماتا ہے نبی یہ ہمارے ذمے ہے. سبحان اللہ. تو اللہ نے اپنے ذمے کرم میں لے لیا، نبی کو پورا قرآن سکھا دے گا اور نبی کو ہر چیز کا علم دے دے گا. تم کہتے ہو یہ نہیں پتا وہ نہیں پتا، ہم تمہاری بات کو مانیں یا اس بات کو مانیں؟ 4 دلیل ہیں قرآن سے. 4. ارے اور بہت ہے. الحمدللہ اب مجھے اب میں یہ کہنا ہوں، آپ نے صرف سورہ مجادلہ کی وہ کفار منافقین کے تعلق سے ہونے والی راز کو پکڑ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کو معلوم نہیں، اور سورہ یوسف کے بعد کو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے. ہم اسی آیت سے ثابت کرتے ہیں کہ اس سے پہلے نہیں جانتے، اگر مان لے تو اب تو جانتے ہیں. جانتے ہیں تو ہم بھی ذالک من انباء الغیب نوحیہا الیک. یہ دیکھیے آپ ہے نا، پہلے نہیں جانتے تھے، مان لو ہم بھی مان رہے ہیں، لیکن آپ بولتے ہیں کہ سب جانتے پہلے کے. یہ بات اب جانتے، پھر اللہ بول رہا ہے آپ نہیں جانتے تھے، ہم کس ساتھ سنا آپ نے قبول کیا نا، پہلے نہیں جانتے تھے اب جانتے آپ مان رہے ہیں. اب جانتے آپ مان رہے ہیں نا، مان رہے ہیں. ابھی جانتے آپ مان رہے ہیں، وہی آ چکی ہے، ابھی جانتے آپ مان رہے ہیں. قرآن پورا ہو چکا ہے، دین پورا ہو چکا ہے، پورا اللہ جانتے کے ہیں، نبی بالکل جانتے ہیں. لیکن بات کیا تھی ہماری؟ بات کیا ہماری پہلے نہیں سے جانتے تھے. آپ بولے کہ آدم سے لے کے سب پورا جانتے تو تھے. اس کے لیے ہم نے دلیلیں دی نا، اس کے لیے دلیلیں دی نا. اب نہیں، اس کے لیے میں نے وہ آدم علیہ السلام والے آیت پیش کی. آپ یہ سب دلیلیں دے رہے ہیں، آپ میرے یہ بھائی، بات سے آپ کے لگ رہا ہے کہ سب جانتے غیب جانتے سب بول رہے ہیں آپ، ہے نا. میں بھی تو قرآن ہی پڑھ رہا ہوں. اچھا اب میرے ایک سوال کا جواب دیجیے. میں نے جو فرشتوں کو اللہ نے فرمایا کہ میں آدم کو پیدا کرنے اور نبی سے فرمایا نبی آپ یاد کرو، اس کا کیا مطلب ہوگا پھر اگر جانتے نہیں تھے تو؟ جواب دو. اسی طرح نبیوں سے عہد لیا. اچھا اسی طرح نبی کے پیدا ہونے کے کچھ سال پہلے فیل کا واقعہ ہوا، ہاتھیوں والا ہے نا، وہ جو ابرہا، ٹھیک ہے نا. اللہ نے فرمایا الم تر، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ پیدا تو نبی نہیں ہوئے تھے، الم تر فرمایا. چلو یہ 2-4 سال کی بات تھی. ابراہیم علیہ السلام ہزاروں سال پیدا ہوئے. ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان جو مکالمہ ہوا، اللہ نے فرمایا الم تر الی الذی حاج، کیا نبی آپ نے نہیں دیکھا ہے نمرود ابراہیم سے جھگڑا کر رہا تھا؟ آپ نے نہیں دیکھا؟ جب تھے نہیں تو نہ دیکھنے والی بات کہاں سے آ گئی بھائی؟ وہی میں آپ تو یہ سب آیتیں کہاں جائے گی؟ تو وہی آپ کا وہی ہمارا یہ کہنا ہے. آپ ایک ڈسکس پر اتر رہے نہیں پورے. میرا یہ کہنا ہے، میں نے جو کہا نا کہ نبی سے دشمنی کی بات، اس کی وضاحت کرتا ہوں. اتنی ساری آیتیں ہیں کہ اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا، یاد کرو، ان سب کو آپ نے نظر انداز کر کے صرف انہی آیتوں کو کیوں لیا؟ اس کا جواب پہلا دو. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ سب آیتوں کا آپ سمجھ رہے نہیں، اللہ تعالیٰ کا کہنے کا یہی مطلب ہے. آپ ہی سمجھ رہے تو بتا دو کیسے آپ ہے نا بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ موسیٰ کے ٹائم بھی سارے واقعات پتا تھے اور آدم کی ہوا اور وہ سب واقعات پتائے تھے بنا بتائے. ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ وہی آنے کے بعد آتا معلومات ہوتی، پھر بولتے اللہ کی عطا ہی سے سب معلوم ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جیسے پورا قرآن ختم ہو گیا، نبی کا علم کمپلیٹ ہو گیا، اور نبی نے فرمایا، حدیث سنیے، علمی بعد وفاتی کا علمی فی حیاتی. ٹھیک ہے، ہمارے نبی نے فرمایا علمی بعد وفاتی کا علمی فی حیاتی، میرا علم میرے دنیا سے جانے کے بعد ایسا ہی ہے جیسا میری زندگی میں میرا علم. تو اس سے ثابت ہوا کہ ہمارے نبی کا علم آج بھی وہی ہے. وہ ہے نا قرآن ہے، سمپل ہے. تو آپ اس کو ریجیکٹ کرو نا. اب میرا سوال یہ ہے، کیا ہم نے بتاؤ نا. آپ نے کہا کہ نبی اب نہیں سنتے، کہا کہ نہیں؟ ایک دلیل دی آپ نے ابھی تو تک. علم ہے تو علم کے اوپر عمل کرنا ہے ایک نا. دلیل تو نہیں دی آپ نے. اگر یہ دلیل کیا دلیل آپ بول رہے ہیں، آپ ایک بات بول رہے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ آتا ہے؟ نہیں آتے، کوئی بات نہیں آتے. اب آپ دوسری جگہ بول رہے ہیں آ سکتے ہیں.
تو اس کا کیا میں مطلب سمجھوں؟ میں کنفیوز ہو رہا ہوں. آپ کنفیوز آ بھی سکتے ہیں, نہیں بھی آ سکتے. کون کہتا ہے نہیں آتے, ابھی بولتے آ بھی سکتے. تو اس کا میں مطلب کیا سمجھوں؟ آپ نہیں بھی آ سکتے, نہیں کہا میں نے, جہاں چاہیں وہاں جائیں. تین چار جگہ سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے, 3-4 جگہ سے ریکارڈنگ, سنیے, 4-5 جگہ سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے. آپ ریورس کر کے سن لیجئے. میں نے یہ کہا ہمارے نبی حیات ہے, اپنے جسم کے ساتھ تمام نبی حیات ہے, جہاں چاہیں جا سکتے ہیں. تو وہی تو میں یہ سمجھوں نا, جہاں جا سکتے مطلب محفل میں بھی جا سکتے ہیں, ہماری جو محفل ہے ادھر بھی جا سکتے ہیں. نبی کی مرضی, ان کی مرضی, جہاں چاہیں جا سکتے ہیں. آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے بھائی؟ تو یہی تو بات ہے. تو میں کب سمجھوں کہ وہاں گئے ہیں, وہاں جا چکے ہیں, تو گئے تو اب موجود ہے کہ میں کیسے پتا چلے؟ آپ کو اس بات کو یقین کرو کہ نبی جہاں چاہے جا سکتے ہیں. اس سے بڑھ کر آپ نے کیا سنا ہے؟ آپ اس کو مانتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ تو بات ہے نا. آپ اس کو مانتے کیوں نہیں ہیں؟ اچھا دوسری بات حضرت بتا رہے ہیں, دوسری بات جو ہماری ڈسکشن تھی, نمبر 1 نبی قبر میں حیات ہے. انہوں نے اس بات کو کہی کہ ہم مانتے ہیں حیات ہے, لیکن جسم کے ساتھ حیات ہے یہ نہیں مانتے. یہ کہ اس پر کوئی دلیل ایک بھی نہیں دی. میں نے دلیل دی بیہقی کے حوالے سے, امام سبکی کی کتاب کے حوالے سے, شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے حوالے سے, کہ انبیاء کرام کی روحیں دوبارہ ان کے جسموں میں ڈال کے باہر بات پوری کرنے دیجیے. قرآن سے ہی ثابت ہے, قرآن کی روشنی ہی میں حدیثیں ہیں. اور آپ کے ابن تیمیہ کو مانتے ہیں آپ؟ وہ آپ کے غیر مقلدوں کے بڑے امام ہے ابن تیمیہ, نہیں جانتے, اس کا مطلب عالم نہیں ہو. چلو ٹھیک ہے. ابن تیمیہ کا شاگرد ہے ابن قیم جوزی. آپ کسی بھی عالم سے پوچھ لیجیے. ابن قیم جوزی نے کتاب لکھی ہے کتاب الروح. میرے پاس میرے موبائل میں وہ کتاب موجود بھی ہے, انٹرنیٹ پہ آپ سرچ کر سکتے. جب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں روح کے بارے میں, سنیے, غیر مقلدوں کے امام ابن تیمیہ کا شاگرد ابن قیم جوزی کتاب الروح میں لکھتا ہے کہ ایسے واقعات کئی مرتبہ پیش آئے کہ صحابہ کرام یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ کرام وصال کے بعد جنگوں میں آ کے مدد کرتے تھے. نبی صحابہ کرام مدد کرتے تھے. کس کی مدد کرتے تھے؟ مسلمانوں کی جو جنگ ہوتی تھی انتقال کے بعد. ہاں, آپ کی کتابوں میں لکھا ہے. میری کتاب کون سی ہے؟ تمہاری کتاب کیا بول رہے ہیں؟ جس کی بات کو سن کر آپ کہتے ہو نا کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے, ان کا کہنا ہے, ان کی کتابوں کا ذکر ہے. آپ مجھے بتائیے, آپ کو کتابوں میں بہت گڑبڑ ہے. نہیں میں قرآن پاک ہے, ملاوٹ سے ہم قرآن کو پکڑ کے ساری بات. ارے وہی تو میں نے کہا, کتاب یہ قرآن ہم تو یہ قرآن ہے کہہ کے, یہ قرآن ہے کہہ کے ہم کو پتا اس لیے چلا. قرآن کو سمجھیں گے جی ارے بھائی, قرآن شریف, قرآن میں نے شروع میں بتایا نا, ہمارے نبی کی ایک زبان مبارک, سبحان اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام وہ قرآن بن گیا, یہ میرا کلام یہ حدیث بن گئی. تو قرآن کو قرآن ماننے کے لیے نبی کی زبان کو ماننا ضروری ہے. ہاں صحیح حدیث ہونا نہیں مانتے, لیکن صحیح ہونا چاہیے. صحیح حدیث, بس میں اسی بات کا انتظار کر رہا تھا. صحیح حدیث ہے کہہ کے آپ کو صحیح بات نبی حدیث صحیح ہے کہہ کے آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ ہمارا پہچاننے کا یہ طریقہ ہے کیا کہ طریقہ؟ یہ اللہ کے نبی کی بات ہے کہ نہیں ہے. ہم لوگ قرآن کی روشنی میں چیک کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی بات قرآن کے خلاف ہرگز نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, اچھی اگر بات. قرآن کے خلاف لگتی ہے ہاں. تو ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ دشمنوں کی, چاہے شیعہ یہودی جو بھی ہو, ٹھیک ہے, انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا. کے نام سے اچھا. گڑا ہے, تو ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے. قرآن فرقان ہے, اللہ فرما رہے یہ کتاب سچ اور جھوٹ کا فیصلہ. اس بیس پہ ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں. وہ راوی چیک اور سب جو علماؤں کا فن ہے ہم نہیں, ہم لوگ اس لیے کہ دشمن راوی اوریجنلی رکھتا ہے, رسول اللہ کا نام رکھتا ہے, صحاباؤں کا رکھ کے ہی ڈپلیکیٹ بات گھساتا ہے, کیونکہ وہ ڈپلیکیٹ نام تو رکھے گا نہیں. عبداللہ بن سبا یا ابو جہل اوریجنل نام رکھ کے وہ لوگ کام کرتے ہیں. کہ امام بخاری دیکھیے کئی لاکھ حدیث جمع کی, آپ سنے ہوں گے, اور سب ریجیکٹ کر کے صرف کتنی ہے صحیح حدیث, یہ غلط ہے. ابھی میں سنا ہوں کئی لاکھ. آپ سنے ہو تو آپ نے